رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد تو رسول اللہ کے دل کو تمام دلوں میں سب سے بہتر اللہ نے پایا فاصطفاه لنفسه فابتعثه بالرسالة تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے دل کو اپنے لیے منتخب کیا اور آپ کو رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد اللہ نے پھر ایک مرتبہ بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد بعد قلب محمد تو اللہ نے جناب رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کو تمام دلوں میں سب سے بہتر پایا فجعلهم وزراء نبیہ تو اللہ رب العزت نے ان پاکیزہ اور مقدس دلوں کو جو روئے زمین کے بہترین دل ہو سکتے تھے اللہ نے ان کو اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ تو صحابی اس کو کہیں گے عالم ارواح میں رب تعالی نے جن مقدس و پاکیزہ دلوں کو اپنے پاک پیغمبر کے رفاقت کے لیے منتخب کر لیا تھا ان پاکیزہ نفوس کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محدثین کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں تو بڑی عام سے یہ بات آپ کو لکھی ہوئی ملے گی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو رسول اللہ سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں کی ہو ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا وہ صحابی کہلاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک کا وہ جو ٹکڑا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اصحاب کے دل کو پہلے جانچا ہے اور روئے زمین پر رسول اللہ کے دل کے بعد سب سے بہترین دل جو ہو سکتے تھے ان کو صحابی بنایا ہے تو آپ کو شاید اندازہ ہو کہ صحابہ کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے بلکہ یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کا انتخاب رب تعالی نے پہلے ہی کر لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرات صحابہ کی عظمت بیان کی۔ قرآن پاک کی درجنوں آیات وہ ہیں جن میں اللہ تعالی صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک بڑا ذخیرہ وہ ہے جس میں حضرات صحابہ کے مقام کو ان کی اہمیت کو ان کے کردار کو ان کی جانثاری کو ان کے جذبہ ایثار کو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ کون سے ایسے لوگ تھے قرآن و احادیث میں جن کا تذکرہ بھرا پڑا سارا قرآن ان کی تعریف بیان کرتا ہے حدیث کے ذخائر ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ محدثین نے صحابہ کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے مستقل ابواب قائم فرمائے۔ آخر روئے زمین کی کون سی یہ جماعت ہے کون سی وہ پاکیزہ انسان ہے جن کی تعریف قرآن کرتا ہے؟ یاد رکھیے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے پیغام کو مشن نبوت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنے تن من اور دھن کی بازی دی ہے تب جا کر کے اللہ رب العزت نے ان کو قبول کیا۔ ایک صحابی رسول دو صحابی رسول درجنوں اور سینکڑوں صحابہ کے واقعات آپ دیکھیں تاریخ بھری پڑی ہے صحابہ کی قربانیوں سے اور ایسے واقعات سے جن کو سن کر انسان کا دل لرز جاتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ واقعی حضرات صحابہ کی وہ قربانیاں ہیں جو بے مثال اور بے نظیر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس مقدس نبی کے صحابی کے طور پر منتخب فرمایا جو نبی دنیا میں اپنی مثال آپ ہوا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ
یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہو، حضرت عمار ہو، حضرت یاسر ہو، حضرت زبیر ہو یا حضرت طلحہ بن عوام ہو، ایک دو صحابہ نہیں، جس صحابی رسول کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جس صحابی رسول کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو صحابی کی زندگی بھری ملے گی عجائبات سے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اے ملت اسلامیہ کے پاسبانوں سنو، دنیا کی کوئی درسگاہ اور کسی درسگاہ کا معلم، کسی درسگاہ کا استاد اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ اس کی درسگاہ کا ہر طالب علم لائق و فائز ہے، کامیاب ہے، امتیازی نمبرات حاصل کرنے والا ہے۔ دنیا کی ہر درسگاہ میں کوئی طالب علم ادنا ہوتا ہے، کوئی طالب علم اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن دنیا کی ایک درسگاہ ایسی درسگاہ ہے جس کا استاد رب تعالیٰ نے جناب رسول اللہ کو منتخب کیا تھا۔ درسگاہ نبوت دنیا کی وہ واحد درسگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا سنو، یہاں کوئی طالب علم ادنا نہیں ہے، یہاں کوئی طالب علم کمزور نہیں ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں، زمین پہ چلتا ہوا میرا ایک ایک صحابی آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کے مانند ہے۔ ملت کے مسلمانوں، رسول اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک صحابی رسول کی اگر تم نے اتباع کر لی تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہ درسگاہ نبوت ہے، یہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے، یہ حضرات صحابہ کی عظمت ان کا مقام ہے کہ ان کی درسگاہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں ہر طالب علم کا اللہ نے حضرات صحابہ کو کیوں منتخب کیا؟ اس قدر قربانیاں حضرات صحابہ نے دی، اس قدر قربانیاں دی کہ تاریخ انسانی میں اتنی قربانیاں دینے والی کوئی جماعت نہیں تھی۔